ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ یہ آیات جو آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہی ہیں ان کی تلاوت آپ نے سنی۔ ومن یطع اللہ والرسول، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، یہ وہ لوگ ہیں مع الذین، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین، وہ نبیوں میں سے ہوں، والصدیقین، صدیقین میں سے یعنی سچوں میں سے، اور شہداء میں سے، اور صالحین نیک لوگوں میں سے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، یہ کتنے پیارے رفیق ہیں، یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ کون؟ نبی، صدیق، شہداء، صالحین، 4 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ جو آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، وہ سیدھا رستہ، ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے انعام کیا، انعمت علیہم۔ تو یہاں اللہ نے بتا دیا کہ وہ پھر انعام یافتہ لوگ تو یہ ہیں، یہ چاروں قسم کے جو لوگ ہیں یہ انعام یافتہ ہیں۔ ان کے رستے کو پانے کے لیے، ان کی رفاقت لینے کے لیے، ان کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے، اللہ اور رسول کی اطاعت۔ جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ پھر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو نبی ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین۔ تو یہ کتنے اچھے رفیق ہیں۔ ہم ان اچھے رفیقوں کی رفاقت پانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کے لیے کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اور رسول کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت پہ عمل کرنا، آپ کے رستے کو اپنانا، آپ کے اسوہ حسنہ پہ چلنا، سیرت مصطفیٰ کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا۔ اور یہ دونوں کام کرنے کے لیے الحمدللہ ہماری یہ کلاس ہوتی ہے۔ اس کلاس کا نام بھی قرآن اینڈ سیرت النبی۔ الحمدللہ ہمارے ارباب اختیار نے یہ ایک بہت اچھا فیصلہ کیا کہ تمام یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ وہ قرآن اور سیرہ کی کلاسز لیں گے، بنیادی فہم حاصل کریں گے، اور اس کے لیے الحمدللہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں سکھانے کی، اور آپ بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے کی آج ہماری یہاں پہ آن لائن تو دوسری کلاس ہے، اس کے علاوہ ہمارا ایک سیمینار ہو چکا ہے جو آپ سب نے اٹینڈ کیا تھا، یقیناً آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ ہماری یہ دوسری کلاس ہے، اس سے جو پچھلی کلاس تھی اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بس خلاصہ بتا کے آگے چلتی ہوں، کیونکہ ہم نے جس طریقے سے اس کو شروع کیا تھا وہ اسی طریقے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی جو نوٹ بک ہے اس کے اوپر اس کو نوٹ بھی کرتے چلے جائیں۔ اس پہ اب آپ کا 2nd پورشن سٹارٹ ہو جائے گا تجوید القرآن کے نام سے۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے تجوید کا معنی و مفہوم لکھنا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا، اور وہ معنی و مفہوم کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، اللہ کا حکم ہے ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کیا ہے وہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ امام جزری نے کیا اس کی دی ہے ڈیفینیشن، اور حضرت علی کا قول کیا ہے ترتیل کے بارے میں اور تجوید کے بارے میں، اور تجوید کی ڈیفینیشن بھی آپ کو بتا دی گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے کچھ اقوال بھی بتائے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا اقرأوا القرآن بلہون العرب،
عربوں کے لہن میں، عربوں کے لہجے میں قرآن پڑھا کرو۔ وَزَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی فرامین کی روشنی میں ہم نے تجوید کی کلاس کا جو آغاز کیا ہے، اس میں سب سے پہلے ہم نے حرکات ثلاثہ کو دیکھا کہ زبر زیر پیش کی ادائیگی کس طرح کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے آپ اپنی نوٹ بک پہ بھی لکھیں گے، ڈیفینیشنز لکھنے کے بعد تجوید کی آپ سٹارٹ حرکات ثلاثہ سے کریں گے کہ یہ حرکات جو ہیں یہ حروف کو حرکت دیتی ہیں، کس طرح سے کہ زبر سے ساؤنڈ کیسی آتی ہے، زیر سے کیسی آتی ہے، پیش سے کیسی آتی ہے، ان کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد ہم نے حروف مدہ سٹارٹ کیے تھے پچھلی کلاس میں۔ حروف مدہ کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی اس کو دوبارہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ الف مدہ کیسے ہوتا ہے کہ جب الف خالی ہو اور اس سے پچھلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، جیسے بھا، پھر تا، تھا، مطلب الف خالی ہے، پیچھے جو بھی حرف ہوگا اس کے اوپر زبر ہوگی، اور اس کو ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے حرکت سے 2 گنا۔ ایک حرکت کو جیسے ہم نے پڑھا با، تو اب یہاں پہ با، یہ ڈبل ہو گیا اس کی لمبائی، یعنی اس کو، کیونکہ قرآن میں ہماری غلطیاں زیادہ، لمبا کرنے کی، چھوٹا کرنے کی، مد کرنے کی، مد نہ کرنے کی، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ اردو تو ہماری زبان ہے، اب اردو میں ہمیں پتہ ہے کہ مد کرنی ہے، ہم پانی ہی کہیں گے، ہم پنی نہیں کہیں گے، اس کو پنی کہیں گے تو ہمیں خود احساس ہو جائے گا ہم نے تو کچھ اور ہی لفظ بول دیا، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے۔ وہاں ہم جب مد ڈراپ کر دیتے ہیں، الف کو اگر ہم پڑھیں گے نہیں تو یہ پانی نہیں رہے گا، یہ پنی بن جائے گا، یا کی مد ڈراپ کر دیں گے تو یہ پانی بن جائے گا، پانی، پان، وہ تو پان ہوگا جو پان کھانے والا ہوتا ہے۔ تو ہم اردو میں تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، جیسے پینا کو ہم پینا ہی پڑھتے ہیں، پینا کو ہم کبھی بھی پینا نہیں کہیں گے، ہم پینا ہی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اردو کی طرح ہی ہم عربی کا بھی اگر خیال رکھیں تو پھر ہی الفاظ صحیح ادا ہوتے ہیں، ورنہ جیسے اردو میں مضحکہ خیز لگتے ہیں الفاظ جب ہم ان میں سے کسی کی مد ڈراپ کر دیتے ہیں، بلکہ ہم کرتے ہی نہیں، وہ ہم اہل زبان ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو پانی، پینا ایسے ہی بولنا ہے، ٹھیک؟ عربی میں ہم جیسے کہہ دیتے ہیں قالا، جیسے اس دن ہمارے سیمینار میں وہ قاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ قالا اگر ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس نے کہا، اس ایک نے کہا، لیکن جب ہم اس کو قالا کہہ دیں گے تو مطلب ہوگا 2 نے کہا، تو میننگ ہی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں مدات کا خیال رکھنا ہے۔ الف مدہ اسی طرح، یا مدہ میں دیکھیں غریب اردو کا لفظ ہے، ہم غریب میں اگر ری کو لمبا نہیں کریں گے تو یہ غریب بن جائے گا، غریب۔ ہم کبھی کہتے ہیں اردو میں کہ وہ بڑا غریب ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ بہت غریب ہے۔ تو اردو میں جس طرح غریب ہوتا ہے، عربی میں بھی یہ را کے ساتھ یا مدہ لگے گی، قریب، غریب۔ تو بالکل ایسے ہی یہ نیچے کو اس کی بادر بی جیسے ہے، تو جب مد ہوگی تو وہ بھی ہو جائے گا، اس سے ڈبل ہو جائے گا۔ اسی طرح واو مدہ ہے، جیسے بو، تو، سو، اس میں مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے، پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا ان کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ اور اردو کے الفاظ ہیں لوٹ، سورج، ان میں کبھی بھی ہم مد ڈراپ نہیں کرتے۔ تو اسی طرح اس کو بو اور بو، یہ بو اور بو، اس کو لمبا کرنا ہے، اس کو بو، بس۔ تو یہ تو تھا وہ جو ہم نے حروف مدہ پچھلی کلاس میں پڑھے تھے۔ اور آگے آج ہم پڑھیں گے ایک مد ہوتی ہے جو اس سے بھی لمبا، جس کو ہم کرتے ہیں اردو میں ہم اسے کہتے ہیں بڑی مد، ٹھیک ہے؟ وہ اس طرح کی اس کی شیپ ہوتی ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں آج، آم، آل، آن۔ تو یہ تو ہمیں تو پتہ ہے اردو میں تو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قرآن میں، عربی میں حروف مدہ اور کھڑی حرکات، یہ تو دونوں ہم نے کر لی تھی نا، کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ برابر ہوتے ہیں کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش کے۔ تو ان کے پڑھنے کے بعد اب ہم نے جو ایک چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات جب ہم نے پڑھنی ہے، اس کے بعد اگر حمزہ آ جائے، حمزہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ الف کے اوپر جب کوئی بھی حرکت ہو تو اسے بھی حمزہ ہی کہا جاتا ہے۔ حمزہ کی یہ شیپ بھی ہوتی ہے، اس طرح لکھا ہو تو وہ بھی حمزہ ہوتا ہے، لیکن اگر الف لکھا ہو اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے اسے بھی حمزہ ہی کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر حروف مدات کے بعد، یعنی مد اصلی کے بعد اگر حمزہ آ جائے یا جزم آ جائے یا شد آ جائے، یہ 3 چیزیں یاد رکھیں، شد، جزم یا حمزہ، ان تینوں میں سے کوئی بھی آ جائے
تو حروف مدہ اور کھڑی حرکات کی آواز کو ہم پھر 2 گنا نہیں بلکہ یہ جیسے تھا نا کہ یہاں تو 2 حرکت کے برابر لمبا کرنا تھا نا، یہ حرکت ہے اتنی لمبائی، یہ مد ہو گئی الف مدہ، یہ ڈبل ہو گیا۔ اب اگر اس کے بعد حمزہ آ گیا تو اس نے 4 حرکت کے برابر ہو جانا ہے۔ ایک حرکت ہوتی ہے اتنی، 2 حرکات ہوتی ہیں اتنی، 2 حرکات از ایکول ٹو 1 الف، ایک الف کے برابر، جیسے با، اب یہ ایک الف کے برابر ہے۔ لیکن یہاں تک تو ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھ لیا تھا کہ یہ حرکت ہے، یہ مد ہے، مد کو 2 گنا لمبا کیا جائے گا، 2 حرکت کے برابر لمبا کیا جائے گا، یا ہم اسے کہیں گے کہ اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ لیکن جب ان کے بعد حمزہ آ جائے تو پھر اس کو 2 الف یعنی 4 حرکات کے برابر لمبا کیا جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے، اور اس کو چونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں اس لیے عربی میں ہمیشہ اس کے اوپر ایک مد ڈال دی جاتی ہے۔ یہ مد اب کیا بتا رہی ہے کہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہ ریڈ کلر سے حمزہ لکھا ہوا ہے، یہ حمزہ کی وجہ سے مد آتی ہے۔ بعض اوقات اگر آپ کو نہیں بھی پتا کہ آپ زبانی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ مد تھی یا نہیں، بڑی مد، تو آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، اگر اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اٹس انڈرسٹوڈ کہ یہاں پہ مد ہوگی۔ اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتی ہوں، بلکہ آپ نے اس دن سنا بھی تھا، قاری صاحب نے سنایا تھا سیمینار میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت ماشاءاللہ وہ قرآن کی قاری اتنے خوبصورت قرات کرتے تھے کہ ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک رات کے وقت حضرت عمر بھی ان کے ساتھ تھے۔ اچانک آپ اٹھے اور ایک طرف کو چل دیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ہم نے دیکھا کہ مسجد میں جا کے ایک شخص کھڑا اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں تلاوت کر رہا ہے قرآن۔ فرماتے ہیں کہ اندھیرے کی وجہ سے ہم اسے پہچان تو نہ سکے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کی قرات سننا شروع کر دی۔ پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا جسے یہ بات پسند آتی ہو کہ وہ قرآن کو اس لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی قرات کا انداز اپنا لے۔ اتنی خوبصورت وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہی عبداللہ ابن مسعود ہیں جنہوں نے ایک دفعہ بعد میں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کہ انما الصدقات للفقراء والمہاجرین، انما الصدقات للفقراء والمساکین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، جو مصارف زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جانی چاہیے۔ تو یہ آیت کسی نے پڑھی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں نے یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے نہیں سنی، یعنی تم غلط پڑھ رہے ہو۔ اس شخص نے دوبارہ پڑھی، اس نے کہا کہ میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ دوبارہ انہوں نے پڑھی، انہوں نے کہا پھر یہی کہا کہ یہ آیت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس انداز میں نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ پڑھ کے سنائیں۔ پھر انہوں نے خود جب پڑھ کے سنایا، انہوں نے پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی فقراء کے بعد حمزہ ہے نا، تو انہوں نے فقراء کو 4 حرکت کے برابر لمبا کیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ یہ مد آئے گی وہاں پہ ہمیں لمبا کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں کوئی اتنی تجوید کی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، ظاہر ہے یہ میرا کام ہے، مجھے آپ کو سکھانا ہے، میں اپنی کوشش سے محنت سے جس قدر بھی مجھ سے پاسبل ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو غلطیاں ہماری ہوتی ہیں نا مین، وہ انہی چیزوں میں ہوتی ہیں۔ پچھلی کلاس میں نے آپ کو مدات بتائی تھیں، الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ۔ میں نے جہاں تک نوٹ کیا ہے اکثریت کی غلطی ان مدات میں ہوتی ہے، اور پھر یہ جو غلطی آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ تو اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم یہ اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ اب آج کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ ہم نے یہ بڑی مد کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہمارے سامنے وہ لکھا ہوا نہیں بھی آئے گا تو ہمیں یہ پتا ہوگا کہ اگر الف مدہ کے بعد یا واو مدہ کے بعد یا یائے مدہ کے بعد اگر
آ جاتی ہے، حمزہ آ جاتا ہے تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے، اور اگر اس کے بعد جزم آ جاتی ہے تو بھی لمبا کرنا ہے، اور اگر اس کے بعد شد آ جاتی ہے تو بھی اس کو لمبا کرنا ہے۔ اب ان سب کی یہاں پہ ہمارے پاس مثالیں دی ہوئی ہیں، یہاں پہ آپ نے ان ڈایاگرام میں بھی دیکھ لیا کہ کس طرح سے ان حرکات کو لمبا کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر یہ دیکھ لیں۔ اتنی دیر کے لیے میں کسی اسٹوڈنٹ کو بھی کہتی ہوں کہ وہ اپنے ہینڈ ریز کر دیں جو سنانا چاہتی ہیں، بلکہ اگر طاہرہ طارق کلاس میں ہے تو وہ سنا دیں گی۔ میں ادھر سے چیک بھی کر لیتی ہوں، میں ان کو انمیوٹ بھی کر دیتی ہوں تاکہ وہ یہاں سے یہ ان آیات کو پڑھ کے بتا دیں۔ ہینڈ ریز کر دیں جو ان آیات کو کی پریکٹس میرے ساتھ کریں گی۔ طاہرہ اگر ہیں تو وہ ہینڈ ریز کر دیں، اگر سمامہ ہیں، حریم نے کیا ہے، چلیں حریم سے پڑھوا لیتے ہیں ایک دفعہ۔ حریم کو میں انمیوٹ کرتی ہوں، باقی سب لوگ میوٹ ہی رہیں گے۔ حریم، ابھی زوبیہ نے کیا ہے، حریم کدھر چلی گئی ہیں؟ چلے زوبیہ آپ بیٹا ایک دو لفظ پڑھیے یہاں سے۔ میم کہاں سے اسٹارٹ کروں؟ یہ فرسٹ سے ہی نا؟ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء ٹھیک تبوء سیئت لا اقسم یرہ احد ٹھیک ہے، شاباش۔ خال ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ایک دفعہ آپ دوبارہ سے پڑھیے، پھر انہی چار حروف کو آپ دوبارہ سے پڑھ لیں۔ دوبارہ سے پڑھیے نا، اذا جاء۔ زوبیہ میں نے آپ کو انمیوٹ تو کیا تھا، دوبارہ تو نہیں میم میوٹ وہ ہوا؟ دوبارہ سے ہو نہیں رہا تھا چلیں ٹھیک ہے، انمیوٹ۔ اب کیجیے۔ اذا جاء تبوء ہوں، سیئت ہوں، لا اقسم ہوں، یرہ احد۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس پہ وقف کرنا چاہیں نا، پھر ہم کہیں گے یارہ احد، ٹھیک ہے، پھر ہم اس پہ وقف بھی کر سکتے ہیں، یارہ احد۔ اچھا جی، آگے حنان واجد نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ حنان واجد آپ پڑھ کے سنائیے ذرا، میں نے آپ کو بھی انمیوٹ کر دیا ہے حنان۔ اوکے میم اسٹارٹ سے یا نیکسٹ اسٹارٹ والے؟ سے بیٹا، یہی پانچوں حروف آپ پڑھیں۔ آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء تبوء سیئت۔ دیکھیں بیٹا، آپ نے اس کو نا آ کو جھٹکے سے چھوڑا ہے، تبوء۔ تبوء سیئت لا اقسم دیکھیں میری بات سنیں، لا کو آپ نے کتنا لمبا کرنا ہے، کتنا؟ لا 4 اقسم۔ حرکت کے برابر، یعنی ایک زبر جتنی ہوتی ہے نا اس کو آپ ملٹیپلائی بائی 4 کر لیں، اتنا لمبا ہونا چاہیے۔ لا اوکے میم۔ اقسم، لا اقسم اقسم، اقسم ہوں، یراہ نو 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 نو، احد۔ اب یہاں دیکھیں یہ غلطی بھی چاہیے تھی باقیوں کو بتانے کے لیے۔ اب یہاں پہ را پہ صرف زبر تھی نا، اس کو تو نہیں جی لمبا کرنا، یہ تو ایک حرکت ہے۔ آپ نے ایک حرکت کو 4 حرکات کے برابر لمبا کر دیا۔ جیسے آپ نے یا کو لمبا نہیں کیا، بالکل اسی طرح آپ نے را کو بھی لمبا نہیں کرنا۔ یراہ نو نو نو، یراہ۔ دیکھیں یا کو آپ نے، ایک زبر ہے نا، اس کو جیسے یا پڑھا ہے ویسے را کو بھی ویسے ہی پڑھنا ہے، اسے بھی لمبا نہیں کرنا۔ اوکے یارا، یا را، جیسے یا یراہ پڑھا ویسے ہی را، یارا ہو احد، ہو کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ۔ جب حمزہ آئے گا، ٹھیک ہے، یراہ حمزہ کون سا ہے؟ احد۔ یہ والا ہے نا، الف۔ الف کے اوپر جب زبر آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں، جی میم۔ ٹھیک ہے، پڑھیے اب اس کو، یراہ احد شاباش۔ یارہ احد،
يراه أحد अच्छा अच्छा, दाल पे भी थोड़ा सा कलकला करना है। हम जब इंशाल्लाह कलकला पढ़ेंगे ना तो फिर हमें समझ आएगी कि कैसे करते हैं। याराहू अहद, يراه أحد अहद, أحد ठीक है। आगे अब किसने हाथ खड़ा किया हुआ है? हन्नान ने भी पढ़ लिया। वानिया नूर, अब वानिया नूर पढ़ना चाहती हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। वानिया, मैम यही वाला पढ़ना है या इससे आगे इससे पढ़ना आगे पढ़े, अगला यहाँ जहाँ पे मैंने एरो रखा हुआ है। है? हाजिही ईमानन अच्छा, का पहली बात तो ये बेटा कि आपने जाल जो है ना, हाजी, इसको भी लंबा थोड़ा सा कर दिया, इसको लंबा नहीं करना, ठीक है। हाजी ईमाना, हम्म, हाजिही हाजिही ईमानन ई भी तो याय मद्दा है ना, ई को ई पढ़ना है। हाजी ईमानन, हाजिही ईमानन दोबारा से पढ़िए। हाजिही ईमानन। अच्छा, हा को बहुत लंबा नहीं करना, दो हरकत के बराबर। आप देखें यहाँ पे डायाग्राम बना हुआ है, हर आपको नजर आ रहा है कि एक हरकत को कितना करना है। एक से दो को जब वो मद बन जाएगी तो उसको डबल करना है, फिर जब वो उसके बाद हमजा आएगा तो फिर उसे 4 गुना करना है। पढ़ें अब दोबारा। हा हाजि हाजिही ईमानन ईमानन, ईमानन, ईमानन। अ, ठीक है। चलें जी, अब मिसिस तारिक को अब मैं देती हूँ, ताहिरा तारिक को। मुझे वो नजर नहीं आ रही हैं, किधर हैं? हाथ खड़ा करें ताहिरा आप, ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं तो फिर वो पढ़ के बताएंगी। क्लास में तो हैं लेकिन नजर नहीं आ रही है मुझे। चलें अगला लफ्ज उतनी देर पढ़ लें बेटा आप। हम्म, क़ालू आमन्ना, ऐसे पढ़िए। क़ालू आमन्ना। चलें जी, ताहिरा आपको मैंने अनम्यूट किया है, अब आप पढ़िए। शुरू से पढ़ लें, इज़ा जा आसी। ठीक है। इज़ा जाअ तबूअ सीअत ला उक़सिमु यरहु अहदुन यरहु अहद हादिही ईमानन हादिही ईमाना क़ालू आमन्ना। आगे भी पढ़ना है। जी आगे भी। वला दॉल्लीन। अच्छा, ये वाला जो लफ्ज़ है ना स्टूडेंट्स, ये हमने हर रोज नमाज में पढ़ना होता है, इसमें गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। ये एक दो दफ़ा प्रैक्टिस आपको दोबारा से आप ये कर दें ताकि इसमें गलती ना हम करें। ये हमने बहुत दफ़ा इस लफ्ज़ को पढ़ना होता है। और वैसे भी ये जो सेकंड तरफ ये वाली जो तख्ती है ना, ये अल्फाज मुश्किल हैं कुरान के, तो जाहिर है हम में इतने परफेक्ट हम नहीं होते। इनकी प्रैक्टिस ही हम करेंगे तो हमारे ये बेहतर होंगे। इसलिए आप बहुत तवज्जो से सुनिए इनको और बार बार फिर आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, इसमें यह है कि मद करने के बाद लाम पर थोड़ा सा स्टे होगा, पूरी जुबान ऊपर लगेगी मखरज पे। वलद्दोल्लीन वलद्दोल्लीन तअमुरूनी। नून के ऊपर शद है तो वहां उसको गुन्ना हम करेंगे। त तअमुरूनी तहाद्दूना
کل اللہ، لام کو پور پڑھیں گے، دونوں لام جو ہیں وہ یعنی اس میں سمجھ لیں کہ موٹے ہوں گے. قل اللہ اتحاجونی اتحاجونی الآن الآن الف لام میم الف لام میم حمیم الف لام میم صاد. میم مشدد ہے نا، میم پہ تشدید ہے، تو یہاں پر ہم ہونٹوں کو تھوڑی دیر ملائے رکھیں گے اور پھر جتنا لام کو لمبا کیا ہے اتنا ہی میم کو لمبا کریں گے. تو جن میں حمزہ آ رہا ہے مد کے بعد اس کو تھوڑا لمبا کریں گے اور اس کو زیادہ لمبا کریں گے. شاباش، بہت اچھا پڑھا آپ نے، اور اس سے پہلے بھی جن بچیوں نے پڑھا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پڑھا. اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف کرے، ہماری غلطیاں معاف کرے. ظاہر ہے پرفیکشن تو اس میں کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ ہم اس میں پرفیکٹ ہو گئے ہیں. جیسا کہ ہمارے اس سیمینار میں قاری صاحب نے وہ بات ہمیں بتائی تھی نا کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ تجوید کا علم جو ہے وہ فرض عین ہے، کیونکہ فرض عین جو ہوتا ہے وہ ہر شخص کے لیے ایسا ہی فرض ہوتا ہے جیسے نماز فرض ہے. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ تجوید کا جو علم ہے یہ ہمارے لیے فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگز میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی اس میں مطلب مہارت حاصل کر لیتا ہے تو باقی کے لوگ پھر گناہ گار نہیں ہوتے، تاکہ اگر اسے کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ان سے جا کے رجوع کر سکتا ہے. مثلا جیسے انہوں نے اعتکاف کی مثال دی کہ اگر ایک مسجد ہے محلے میں، اس میں اگر کوئی بندہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا تو سب گناہ گار ہیں. اگر ایک بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ گناہ کسی کو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فرض کفایہ ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اس تجوید کے علم میں مکمل طور پہ مہارت حاصل کرنا لازم ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور کرے، لیکن باقی لوگوں کے لیے اس کا اتنا علم حاصل کرنا فرض عین کا درجہ رکھتا ہے کہ وہ کوئی ایسی غلطی نہ کریں، کوئی مخارج کی غلطی، کوئی مدات کی غلطی، کوئی حروف کی غلطی ایسی نہ ہو کہ جس سے معنی بدل جائے. تجوید کا اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کے لیے ہر شخص اگر اپنی پوری کوشش کرتا ہے اور اس کوشش کے مطابق وہ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس سے کسی زبان کی کسی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی وہ اللہ سے دعا گو رہتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ معذور ہی تصور کیا جائے گا کہ وہ کوئی حرف اگر صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے. میں دعویٰ نہیں کرتی کہ مجھے تجوید کے علم پہ یا فن پہ مہارت ہے. ایک آپ کی طرح کی میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی کوشش کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، آپ بھی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے کلام کا جو پہلا حق ہے، جو زبان کا حصہ ہے، کہ ہم اس کو صحیح طور پہ ادا کرنے والے تو بنیں. پھر ہم دوسرا حق اس کے ساتھ ہی ہم وہ بھی شروع کریں کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ کہا کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس پہ عمل کریں. پھر آگے جو اصل ہماری ذمہ داری ہے امت وسط کی حیثیت سے، امت مسلمہ کی حیثیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمہ داری ہماری لگا کے گئے ہیں کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر تم تک پہنچ جاتی ہے تو اسے آگے پہنچا دو. اب کوئی پیغمبر تو نہیں آئے گا، یہ فریضہ ہمارا ہی ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو محروم سمجھتے رہیں اور یہ کتاب ہمارے گھروں میں غلافوں میں لپٹی ہوئی گرد آلود اوپر کے خانوں میں پڑی رہے، تو یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جو شخص
اس کتاب کے ہوتے ہوئے یہ سمجھے، اس نعمت کو پانے کے بعد بھی یہ سمجھے کہ کسی اور کو اس سے زیادہ بڑی نعمت مل گئی ہے، تو سمجھو اس نے تو قرآن کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ تو یہ ابھی آج کے لیے جو ہم نے آج پڑھا ہے، اس کو پھر ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد اگر حمزہ آ جائے، جیسے یہ آ گیا، یہ حمزہ ہے نا، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے بعد جزم آ جائے، جیسے یہاں پہ اس الف مدہ کے بعد جزم آ گئی، یا اگر شد آ جائے جیسے یہاں پہ آئی، یا ولضالین پہ آئی، تو پھر اس کو کتنا لمبا کریں گے؟ 4 حرکات کے تین برابر، الف، تین 3 الف کے برابر، حرکات یعنی 3 الف کے برابر کریں گے نا۔ دیکھیں یہ ایک چھ حرکت، حرکات، یہ 2 حرکات ہو گئی، یہ ہو گئی 4 حرکات۔ ان کو 4 حرکات کے، اگر حمزہ آ جائے تو 4 حرکات کے برابر، اگر یہ شد آ گئی ہے یا جزم آ گئی ہے تو پھر ان کو 6 کے برابر کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈایاگرام جیسے بنا ہوا ہے، یہ اس کی پکچر بھی آپ کے پاس ہوگی، اس کے مطابق کبھی بھول جائے تو آپ نے اس سے دیکھ لینا ہے اور اس کو سمجھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔